الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس و تحمید، خالق کائنات کے بے شمار حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا انعامدار، فخر موجودات، مبدع کائنات، عینہ جمال کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام پر بے شمار درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی جمعۃ المبارک کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روز جمعہ اور نماز جمعہ کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت مبارکہ ایسی آیت مبارکہ ہے 15ویں پارے میں سے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کا بھی ذکر کیے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ اس پہ حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی نے ایک بات لکھی ہے جس کی وضاحت میں پھر بیان کے آخر میں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حقوق کو اپنے بندوں کے حقوق پر فوقیت دی ہے۔ آپ غور کریں گے تو پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ تو حکیم الامت تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے حقوق جو ہیں وہ حقوق العباد پر فوقیت رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے حق، اللہ کے حقوق ہیں کیا؟ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مقابل کسی کی اطاعت نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے نا اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہوئے کسی اور کی اطاعت کر لیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مقابل، یعنی اللہ کے حکم کے مقابل کسی اور کا حکم ماریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے۔ نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی کامل محبت، یہ اللہ کا حق ہے۔ وبالوالدین احسانا، اس میں حقوق العباد کا ذکر ہے، اور بالخصوص جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے جن کے حقوق بیان کیے ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو۔ بارہا ان باتوں کو میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حج و عمرے کا ثواب دے، اللہ رب العزت مجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے، تو بات یہ ہے حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ہم، پیسوں کا بندوبست کرنا، وقت نکالنا، پھر سفر کی مشقت، ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ پھر وہاں پہنچ کے، کیونکہ وہاں بھی تو ہم مسافر ہیں نا، عمرے میں تو تھوڑی کم دقت ہے، حج میں تو بہت دقت ہے، 8 سے لے کر 13 ذی الحج تک جو رہن سہن میں دقت ہے، آنے جانے میں دقت ہے، اور وہ ایک بدنی جسمانی مشقت ہے، مشقت تو ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ گھر میں رہتے ہوئے یہ ثواب حاصل کر لے تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ رسول کا کرم ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے میں جہاد کے لیے جاؤں، اور میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین حیات ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین حیات ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ رب العزت تجھے جہاد کا ثواب دے گا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس کو امام طبرانی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے میں جہاد کروں، لیکن چند مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے جہاد پہ جا نہیں سکتا۔ جہاد بہت بڑی سعادت ہے، تو اب اس کی جو بھی مجبوریاں تھیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں آیا تھا تو خالی تھوڑی جانا تھا اس نے، ٹھیک ہے نا، حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، اور حضور نبی اکرم نے نا وحی کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ صحابہ بھی جانتے تھے حضور اللہ کے قاسم ہیں۔ حضور نے فرمایا نا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ کی عطا سے آگے تقسیم کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اچھا، اس صحابہ نے جب یوں عرض کیا نا چند مجبوریاں ہیں اس وجہ سے جا نہیں سکتا، لیکن جہاد کا دل بڑا کرتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے والدین حیات ہیں یا ان میں سے کوئی حیات ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میری والدہ حیات ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، اللہ تجھے حج، عمرہ اور جہاد کا ثواب دے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ جو ہے نا ثواب کی خاطر دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، وہاں بھی 100 احتیاطیں ہیں، پیسے حلال کے ہوں، پتہ نہیں حج جا کے کیا ہے اس میں ریاکاری تو نہیں آ گئی، اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے اگر والدین کی خدمت اللہ رسول کی رضا کے لیے کرے نا یہ تو قبول ہی قبول ہے، اس پر حج کا بھی ثواب ہے، عمرے کا بھی ثواب ہے، جہاد کا بھی ثواب ہے۔ آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہے، اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو سنا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی زیارت کرنا محبت کے ساتھ، والدین کی زیارت کرنا ایسے ہے جیسے مقبول حج کا ثواب پانا۔ اچھا، صحابہ بھی حضور کے صحابہ تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ محسوس کرتے تھے جب رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش پر ہو نا، کوئی نہ کوئی چیز پوچھ لیں تاکہ مزید رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ ایک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک بندہ دن میں 100 دفعہ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، کیا اسے 100 حج کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اے میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ والدین کو 100 مرتبہ دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ رب کی رحمت ہے، اور یہ میں کہتا ہوں اسلام کا حسن ہے، یہ دین اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے نا، یہ اس کا حسن ہے کہ اس میں اس انداز میں رسول اللہ نے تربیت فرمائی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان جو ہے نا رزق کی فراغی اور لمبی عمر کے لیے نا بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، اور میرے پاس بھی اکا دکا آتے ہیں، اور بالخصوص جو مشائخ عظام ہیں ان کے پاس تو لینیں لگی ہوتی ہیں، ہاں اتنی تو ہوتا ہے، بہت سے بچے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے عمر لمبی ہو، یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے رزق فراغ ہو۔ کچھ دن پہلے ہی میرے سگے ماموں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں بے روزگاری ختم ہو اور رزق فراغ ہو۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے نا
پتہ نہیں کئی گھنٹے صورتیں پڑھ رہے ہیں، مختلف اوراد ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ایک رزق کی فراغی اور عمر کی درازی کا وظیفہ بتایا. وہ ہے بھی آسان، لیکن اس میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا ذرا اپنی روٹین بنائے گا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے گا، تو یقیناً اللہ رب العزت جو ہے نا اسے رزق بھی فراغ دے گا، عمر بھی دراز عطا فرمائے گا. وہ کیا چیز ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی؟ مسند امام احمد نے روایت کیا اس کو، اور مسند ابو یعلا اور امام حاکم نے کہا بالکل یہ ٹھیک روایت ہے. مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے رزق کشادہ ہو اور عمر لمبی ہو صحت و سلامتی کے ساتھ، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. بہترین عمل، بہترین وظیفہ. خدمت کے انداز ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا بندہ اگر سمجھ بوجھ دکھائے اور وہ تھوڑا سا نوٹ کر لے کہ میرے ماں باپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے لیے بہت بڑی خوشی کا سبب بنتی ہیں. مثلا کہ بندہ گھر میں آئے تو سب سے پہلے اپنے والد یا والدہ کے پاس چلا جائے، کوئی مشقت نہیں ہے، سلام کرے، زیادہ نہ صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، حال احوال کر لے، کچھ باتیں کر لے، اس کے بعد اٹھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے. بچوں کی تیاری کی ہے، ان کو لے کے ماں باپ کے پاس آ جائے اور اتنا پوچھ لے کہ ہم باہر جا رہے ہیں، آپ کا اگر دل کرے تو ہمارے ساتھ چل پڑیں، چلو باہر کی سیر و تفریح ہو جائے گی. اور ایک اور انتہائی اہم ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں جو اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ انسان شادی سے پہلے اپنے والدین سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. جو کچھ کما رہا ہے ان کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے، دکھ سکھ انہی کے سامنے رکھ رہا ہے. ایک ماں باپ کے ساتھ محبت کا لیول بن جاتا ہے، ایک معیار بن جاتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے. یہ لیول ہے ماں باپ کے ساتھ محبت کا. پھر جب شادی ہوتی ہے وہ محبت تھوڑی تقسیم ہوتی ہے. پھر جب بچے ہوتے ہیں وہ محبت مزید تقسیم ہو جاتی ہے. پہلے ماں باپ سے بیوی کی طرف گئی، پھر بیوی سے بچوں کی طرف پھر گئی. اچھا، پھر ہوتا یوں ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی محبت میں غیر برداشت نہیں کرتا، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی محبت میں نا غیر برداشت نہیں کرتے. یہ اکثر گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں. ہماری جو ایک محبت و عقیدت ہوتی ہے نا ماں کے ساتھ، اس کا لیول یہاں تک ہے. پھر شادی ہوئی، بچے ہو گئے، ان کے ساتھ محبت اگر اسی لیول پہ ہے تو ماں بھی خوش ہوگی، باپ بھی خوش ہوگا. اور اگر ماں کا لیول اسی جگہ ہے، اسی جگہ پہ ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ محبت ذرا کم لیول پہ ہے، ماں باپ کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں، پھر ماں باپ بہت زیادہ خوش رہیں گے. اور اگر ہوا کہ یہ کہ ماں باپ کی محبت کا لیول یہ ہے، ہم نے بیوی کے ساتھ محبت اور بچوں کے ساتھ محبت کا لیول یہاں پر کر دیا اور ماں باپ کا لیول نیچے کر دیا، پھر وہ پریشان ہوں گے. پھر ان کے دل میں خیال آئے گا کیا ہمارا بچہ جو ہے ہم سے دور ہو رہا ہے، کیا ہمارے ساتھ بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگتا، کیا اس کی محبت جو ہے اپنے بیوی اور بچوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے اور ہم سے وہ رخ پھیر رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جس پر ہم توجہ نہیں کرتے، اور اکثر گھروں میں جو ہے نا ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ماں باپ کا حق ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ اس باریک سی بات کو ہم سمجھیں. حالانکہ بالکل آسان ہے. کرنا کیا ہے، جب گھر آئیں، شادی شدہ ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، ماں باپ ساتھ رہتے ہیں، تو بیوی بچوں کے سامنے ماں باپ کو پروٹوکول دیں. سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کرنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، پھر بیوی کی طرف بچوں کی طرف آ جائیں. یہ حالانکہ اس پر کوئی زور نہیں لگتا. اگر گھر میں بچے ہیں، اگر وہ یوں کر لیں کہ والد صاحب محنت کر کے جاب سے آ رہے ہیں یا محنت مزدوری جو بھی کر کے وہ گھر میں آئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹی ہے، وہ کہے بابا جی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کے آؤں. بیٹا بیٹھا ہے تو وہ کہے میں پانی لے کے آتا ہوں. حالانکہ اس پر زور کوئی نہیں لگتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان سے محبت بڑی پڑتی ہے.
وہی والدین ہوں گے جو جگہ جگہ اپنی اولاد کی غیر موجودگی میں ان کی تعریفیں کریں گے، حالانکہ اولاد کوئی خرچ بھی نہیں کر رہے۔ ایک تو اور لیول ہے نا، جب والدین کبر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پھر ان کو مالی ضرورت بھی ہوتی ہے، پھر ان کو وقت بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، پھر ان کی صحت کے معاملات ہیں، ان کا نان و نفقہ اور خرچ جو ہے وہ بھی ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی والدین جوان ہیں، اس وقت ہم ان کی خدمت کتنے آسان انداز میں کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل سے، گھر میں آئیں تو سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کریں، باہر جانے کا ارادہ ہے تو ماں باپ سے پوچھیں۔ اکثر ہوتا یوں ہے کہ وہ انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، چلو آپ جائیں، سواری کا مسئلہ ہوگا، وہ ٹال ہی دیتے ہیں اور وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے پروٹوکول دے رہا ہے، میرا بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو مجھ سے بات کر کے جاتا ہے، گھر میں آتا ہے تو مجھ سے بات، سب سے پہلے آ کے مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے عمل ہے جس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یقیناً جب ماں باپ دعائیں دیں گے تو دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور ماں باپ کی خدمت جو ہے یہ نیکی میں اضافہ ہے۔ صحیح ابن ماجہ میں ہے اور امام حاکم نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب گناہ بندہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے رزق تنگ ہوتا ہے، اور جب ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو نیکیاں بڑھتی ہیں، رزق فراغ ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ دعائیں دیتے ہیں اور دعائیں انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا، ایک دفعہ پھر سنا دوں کہ بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے اپنا حق معاف کروایا اور کہا کہ میری والدہ، میں جو ہے نا یا آپ کو راضی کر سکتا ہوں یا اللہ کو، اگر آپ اپنا حق معاف کریں تو میں اللہ کی جستجو تلاش میں رب کو پانے کے لیے بحر کا سفر کروں، رب کو تلاش کروں۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں، جاؤ تم اللہ کے قربت پاؤ، میری دعائیں ہیں تمہارے پیچھے۔ تو بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال جنگلوں میں، ویرانوں میں رب کی عبادت کرتا رہا، مراقبے کرتا رہا، مجاہدے کرتا رہا، رب کو تلاش کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرا گزر میرے گھر سے ہوا تو والدہ کی یاد آئی، شام کا ٹائم تھا، میں جب گھر کے دروازے پر آیا تو میں نے کہا 12 سال ہو گئے ہیں، کوئی خدمت تو کر نہیں سکا، اب یہ کہ ان کو بے آرام کروں، ان کی نیند خراب کروں، ساری رات کھڑا رہا۔ صبح سحری کے وقت نا گھر سے پانی نالی کے ذریعے بہر آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا، لگتا ہے میری ماں اٹھ گئی ہے اور یہ صبح کا وقت ہے، یقیناً وہ نماز تہجد کی تیاری کر رہی ہوگی، اٹھ گئی ہے، اب دروازے پہ دستک دے دو۔ دستک دی، وہ دستک کا جو انداز تھا، 12 سال گزر جانے کے باوجود بھی ماں نے پہچان لیا اور فرمایا بایزید ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اماں میں حاضر ہوں۔ تو آپ جب حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جب میں گھر چلا گیا، اندر چلا گیا تو ماں نے کہا بتاؤ بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا ساری رات گزر گئی ہے۔ تو والدہ نے فرمایا دروازے پہ دستک ہی دے دیتا۔ تو میں نے کہا 12 سال ہو گئے کوئی خدمت نہ کر سکا، اب بے آرام کرتا آپ کو، اور تو کوئی کام نہ آیا آپ کے۔ تو والدہ نے کہا اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ 12 سال گزر گئے ہیں، رب کو پانی ہے، وہ قربت جس کی لالچ میں تم نکلے تھے وہ قربت نصیب ہو گئی ہے نا؟ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں نہیں اماں حضور ابھی نہیں، ابھی لگتا ہے اور وقت درکار ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میری والدہ کے نا آنسو جھلک پڑے اور آپ نے تڑپ کے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے کریم رب 12 سال میرا بیٹا مجاہدے کرتا رہا، مراقبے کرتا رہا، جنگلوں میں پھرتا رہا، تیری تلاش میں 12 سال گھومتا رہا، تو نے اپنی قربت نہیں دی، اتنی تاخیر کر دی میرے رب، کرم فرما دے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال جنگلوں ویرانوں میں مراقبے مجاہدے کرنے سے رب کی وہ قربت نہ ملی جو ایک دفعہ میری والدہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہو گئی۔ والدین کی خدمت، لوگ چاہتے ہیں نا ہمارے بچے جو ہے نا نیک بن جائیں، وظیفے کر رہے ہیں، اس پر جو ہے نا ساری رات جو ہے نا فلاں
آیت پڑھ کے فلاں سورت پڑھ کے سوئے ہوئے بچوں پر جو ہے نا دم کر رہے ہیں، دم، ٹھیک ہے نا۔ اس کا بہترین وظیفہ جو امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ذکر کیا، امام حاکم کے حوالے سے، وہ روایت پوری تو یوں ہے کہ اگر تم کسی پاک دامن عورت کی عزت کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العزت تیری پاک دامن بیوی کی عزت محفوظ رکھے گا، اور اگر تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم گھر میں ماحول کیسا بنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں، لیکن کیونکہ میں مدارس کے ماحول کو دیکھ کے آیا ہوں اور میں نے کالج کا ماحول بھی دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا ہے مدارس میں جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے بچے جب ان کے سامنے آتے ہیں، ہم تو ان کے طالب علم ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، اساتذہ ایک استاد کا مقام ہوتا ہے، ہم تو ڈرتے ڈرتے ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں، آگے ہمارے شیخ بیٹھے ہیں، استاد بیٹھے ہیں، اور استاد بھی ایسا ہو جو بے لوث پڑھانے والا ہو، استاد بھی ایسا ہو کہ 6 سال گزر جائیں اس کے اندر کوئی عیب نظر نہ آیا ہو، استاد ایسا ہو جس کی صحبت میں بیٹھیں اور وہ ہماری بیٹری چارج کر دے اور جو ہے نا وہاں سے کوئی نیکی کی بات سیکھ کے آئیں اور وہاں سے ہمیں دین کی خدمت کا حوصلہ ملے، استقامت ملے، صبر ملے، تو یقیناً جب ایسے استاد کے سامنے جائیں گے تو ادب و احترام کے ساتھ جائیں گے، دل سے جو عزت ہو رہی ہے۔ لیکن جو اولاد ہوتی ہے نا اس کی ایک حجت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو مدارس کے اساتذہ ہیں، جو باعمل ہیں، جو صحیح طریقے سے دین پڑھا رہے ہیں، ان کے بچے شادی شدہ ہو گئے ہیں، گھر علیحدہ ہو گئے ہیں اور صاحب اولاد بن گئے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب وہ اپنے والد کے سامنے آتے ہیں تو ایسے، ابا جی جیسے آپ کا حکم ہو، جو آپ حکم فرمائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا مشورہ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اتنی ادب و احترام کے ساتھ وہ بچے اپنے والد کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتے، ان کی مشاورت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے والدین اپنے والدین کی خدمت کیسے کرتے تھے۔ جب ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوگا کہ بیٹا گھر میں آئے اور آ کے سب سے پہلے والد کو سلام کرے، اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اس کی خیریت پوچھے، اس کے ساتھ کچھ دیر باتیں کریں، تو یقیناً ہمارے بچے یہ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوں گے ان کا طریقہ بھی ایسے ہوگا، ان کا عمل بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ ذکر و اذکار اور دم درود کو چھوڑو، گھر کا ماحول بناؤ۔ اگر تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو پھر دم درود کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اولاد خود بخود سیکھ جائے گی، وہ بھی تمہاری اسی انداز میں خدمت کرے گی۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ ٹائم بڑا تیزی سے جا رہا ہے، تو ایک اور چیز جو میں نے ایک روایت سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی کا علاج جو ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ والدین کی جو خدمت ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی، آخرت میں اس کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے نا، کہ حضور نے فرمایا ہے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس روایت کو امام غزالی نے بھی لکھا ہے اپنی تصنیف میں۔ مطلب یہ ہے کہ جس پر والدین راضی ہے اس پر رب راضی، اور جس پر والدین ناراض اس پر اللہ رسول ناراض۔ والدین کی ناراضگی جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ اس پر مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، 3 دفعہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ان کے ساتھ ایسا رویہ رہا، ان کے ساتھ بدسلوکی رہی کہ وہ جہنم میں چلا گیا، ایسا شخص کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہوا۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو رمضان میں اکثر لوگ آپ کو سناتے ہیں، درود پاک کی فضیلت میں بھی سناتے ہیں، والدین کی خدمت کے حوالے سے بھی سناتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین،
پھر دوسرے سیڑھی پر فرمایا آپ نے آمین، پھر تیسری سیڑھی پر جو ہے نا آپ نے فرمایا آمین 3 دفعہ۔ صحابہ نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ خلاف معمول، آپ نے یہ معمول نہیں تھا، آپ نے 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا آمین آمین آمین، یہ کیا حکمت تھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جبریل امین حاضر تھے، وہ دعا کر رہے تھے اور میں اس پر آمین کہہ رہا تھا۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا جبریل امین نے دعا کی جو شخص رمضان کو پائے اور رمضان کی برکتیں نہ سمیٹ سکا اور رمضان کی رحمت سے محروم رہا، ٹھیک ہے نا، اس کی ناخاک آلود ہو، میں نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر جبریل امین نے دعا مانگی جس شخص نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، خدمت سے محروم رہا یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو، میں نے فرمایا آمین۔ اور پھر آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے تیسری دعا یہ مانگی کہ یا رسول اللہ اے پروردگار عالم، کہ وہ بد نصیب شخص جس کے سامنے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آیا اور اس نے درود بھیجنے میں بخل کیا، وہ بھی اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، تو میں نے فرمایا آمین۔ تو درود پاک کی بھی فضیلت ہے، رمضان کی بھی اہمیت ہے، اور یہاں کیا تیسری بات آ گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت۔ جو شخص بلا وجہ والدین کی خدمت سے محروم رہا، اس نے خدمت نہ کی، ان سے حسن سلوک سے پیش نہ آیا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی رسوائی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔